ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے اس وقت کورٹس کے اندر، ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی؟ پھر جب جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیف جسٹس کا موقف یہ آیا کہ انہیں سینیورٹی لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ بن بھی گئے ہیں. سو اٹ مینس کہ چیف جسٹس کی بات کی زیادہ وزن نہیں ہے. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. آپ نے سلام کیا تھا. دیکھیے، چیف جسٹس کی بات کی تو وقت ہی نہیں رہ گئی ہے. ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ، وہ ہمیشہ مائنورٹی میں نظر آئے ہیں. اب جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں ان کی بات تو چلتی ہی نہیں ہے، اور وہ آپ دیکھیے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بھی سربراہ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ ہمارا موقف اور سب وکلاء کا، مطلب اکثریت وکلاء کا موقف یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ایک کالا دھبا ہے آئین و قانون کے اوپر، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت یہ ساری جو تعیناتیاں تھیں ان کو مؤخر کر دیا جائے. آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے وہ کیس لگا ہوا ہے. ہم تو سمجھتے لگ جائے گا 3 ہفتے میں یہ ہوا تھا، لیکن جو آرڈر آیا اس میں وہ تاریخی مسنگ ہے. تو اب اس کی سنوائی ہونی چاہیے اور اس پہ حتمی فیصلہ ہونا چاہیے. ہم نے فل کورٹ کی کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی ایک درخواست دائر کر رکھی ہے. اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جو یہ کھلواڑ، جب یہ دیکھیے یہ کھلواڑ تو 26ویں آئینی ترمیم ہی کی گئی ہے کہ جوڈیشری کو اپنے تابع کر دیا جائے. جس طرح سے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا، دیکھیے یہ سارا جو ٹریگر ہوا ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں وہ خط تھا ان 6 ججوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جنہوں نے کہا کہ ہمارے کام میں مداخلت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری چینجز کی. سندھ سے بھی، بلوچستان سے بھی اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی معزز جج صاحبان کو ٹرانسفر کیا. اب پچھلے چیف جسٹس صاحب جو کل حلف اٹھائیں گے سپریم کورٹ کے جج کا، انہوں نے جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی بنائی اس میں اپنے آپ کو جو ایک جسٹس ڈوگر کو اور سندھ سے جو ایک معزز جج صاحب تھے ان کو شامل کیا، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں. اور جاتے جاتے ریپرزنٹیشن بھی ان کی ریجیکٹ کر دی انہوں نے. جسٹس عامر فاروق نے ان 6 ججوں کی سینیورٹی کے بارے میں. اب اس کو نیچرلی وہ چیلنج کریں گے جوڈیشل سائٹ پہ سپریم کورٹ میں. تو اب کیونکہ یہ کیسز پہلے بھی آ چکے ہیں، سینیورٹی کے کیسز عموماً پھر سپریم کورٹ میں ہی فیصلہ ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہوگا، وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن جوڈیشری کو تابع کر دیا گیا. جس طرح کے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں، ہوز ہو پولیٹیکل پارٹی سے وہ کتنے قریب ہیں، کن لوگوں سے انہوں نے کیا وعدے کیے ہوئے ہیں کہ جو وہ آ کے اپنے دیکھیے یہ سب جج حلف اٹھاتے ہیں آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تحفظ کے لیے.